علیکم، میں امداد سمرو۔ اعلان تو کر دیا گیا حکومت کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی کا، صدر علوی، عمران خان اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکمران اتحاد یکسو ہے؟ مسلم لیگ نون بطور جماعت اس فیصلے کے ساتھ مکمل کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے اتحادی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، اور پیپلز پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے کیونکہ فیصلے کے اعلان کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی، اپنے قائد مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے چھنگلا گلی میں ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ میں اور پاکستان میں پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کے اوپر کیا رائے دے رہے ہیں، کیا رد عمل دکھا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری کیا دونوں اس فیصلے کے بعد ایک صفحے پر کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے اندر کتنا بڑا انتشار اس فیصلے کی حمایت کرنے کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر مخالفت ہو گئی یکسو تو پھر اور بات، لیکن اگر پارٹی کا ایک حصہ حمایت کرے، یعنی ایوان صدر حمایت کرے اور پھر پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مخالفت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا صورتحال اس طرف جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا کیونکہ عدالتیں اب خوف کے اس عالم سے یا تو نکل چکی ہیں یا مکمل عمران خان کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس پر اپنی رائے نہیں دے رہا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جو 9 مئی کے بعد ایک پریشر تھا سوسائٹی کا پی ٹی آئی کے اگینسٹ، اور پی ٹی آئی نے جتنی بڑی یہ واردات یا بغاوت کو کرانے کی کوشش کی تھی، تو اس کے بعد ظاہر عدالتوں کے اوپر بھی ایک خاموش سا پریشر تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقدمات ہمارے پاس آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ضمانت لینے آ گئے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلایا، جنہوں نے جی ایچ کیو کے اندر گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ایئر فورس کی بیسز جلائی، جنہوں نے آئی ایس آئی کے دفاتر توڑے، جنہوں نے شہداء کی یادگاریں توڑیں، ان لوگوں کو ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ایک چیز کہ وقت آہستہ آہستہ تمام پریشرز اور خوف جو ہوتا ہے اس کا خود علاج ہوتا ہے، خود بخود وقت اس کا علاج ہوتا ہے۔ جتنا معاملات کو لمبا کھینچا جاتا جائے گا اتنے معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کے بجائے الجھتے جائیں گے۔ اب کل سے ایک چیز، اس کو میں تماشا کہوں، اس کو کیا نام دوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کہ ایک خاتون ہے صنم جاوید، وہ 9 مئی میں ملوث ہے، ان کی ویڈیوز ہیں، ثبوت ہیں، وہاں جو لوگ اس وقت کوریج کر رہے تھے، جرنلسٹ وہاں موقع پر موجود تھے، کہ وہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کو اکسا رہی تھیں اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسا رہی تھیں لوگوں کو، اور ویڈیوز ہیں، مطلب وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، صنم جاوید کبھی کسی مقدمے میں، کبھی کسی مقدمے میں گرفتار، پھر ضمانت ہو جائے، پھر اور کسی مقدمے میں گرفتار۔ تو اب کیونکہ وقت کافی طویل ہو گیا تو صنم جاوید کو عدالتوں نے زیادہ ریلیف دینا شروع کر دیا، اور سب کو پتہ ہے کہ صنم جاوید کو کون نہیں چاہتا کہ وہ رہا ہو، یعنی کون سی طاقت نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے۔ کل صنم جاوید کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ اپنے وکیل کے ساتھ عدالت سے چلی گئی، ایف آئی اے کے مقدمات میں عدالت سے چلی گئی وکیل کے ساتھ، اور پھر ان کے وکیل کے گھر پولیس پہنچ گئی اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور ویڈیوز بنی، اور ویڈیوز کا امپیکٹ بھی بڑا خطرناک آیا، اور وہ ویڈیوز یہ بنی کہ جی وہ وکیل جو ہے میاں اشفاق صاحب، وہ پولیس والوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی اریسٹ وارنٹ ہے؟ وہ کہتے نہیں، وارنٹ آپ کو ہم دے دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے چلیں آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں بھی ہے تو بھی ہم آپ کو ان کیمروں کے سامنے صنم جاوید کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ صنم جاوید کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کوئٹہ میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہے، تو کوئٹہ کی پولیس کی ان کو بلوچستان کی پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کسی عدالت سے راہداری ریمانڈ ضروری ہوتا ہے، تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں معاملہ لگتا ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے ان کے سامنے صنم جاوید کو کیا جاتا ہے پیش، اور پھر میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ صنم جاوید کو جمعرات تک، یعنی یہ جو کل سے چھٹیاں ہیں، کل اور پرسوں عاشورہ محرم کی، تو اس کے بعد جو ورکنگ ڈے ہے وہاں تک ان کو ضمانت پر ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ
کہ صنم جاوید اپنے گھر جا کر رہیں گی، پولیس ان کو اس دوران گرفتار نہیں کرے گی، کوئی بھی پولیس، اور دوسرا یہ کہ صنم جاوید خاموش ہوں گی، بات نہیں کرے گی۔ اگر انہوں نے اپنی زبان کھولی، کوئی اسٹیٹمنٹ دی، تو پھر ہمارا آرڈر واپس ہو جائے گا، پھر پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے پولیس کی تعریف کی کہ پولیس نے صنم جاوید کو پیش کیا، نہ پیش کرتی تو ظاہر عدالت کیا کر سکتی تھی، مطلب وہ کہتے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے پاس، لیکن بہرحال ایک کاریگری پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے کہ وہ ویڈیوز بنا لیتے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صنم جاوید، اب عدالت سزا دے نہ دے ایک الگ بات ہے، لیکن صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں گوڈے گوڈے ملوث ہے، مکمل ملوث ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی وہ لاہور کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہوئی، ہستی مسکراتی آئی، اسلام آباد لے جائے گی، ہستی مسکراتی، گجرانوالہ، سرگودا، جہاں وہ ہستی مسکراتی گئی، تو انہوں نے ایک جرم بے شک کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ دلیری سے جیل کاٹ رہی ہے۔ اب تو خیر 2-3 دن کے لیے وہ رہا ہے نا، جمعرات تک۔ تو بہرحال ایک یہ ہے کہ اب اس پہ جب کل صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا تو خواجہ سعد رفیق کا، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے حکمران اتحاد کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی اضطراب ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل ٹویٹ کیا کہ ملنے دیں بچوں سے، ان کو کوئی صلح رحمی کی کوئی راہ نکالے۔ یعنی اتنا بھی کیا ہے کہ ایک مقدمے میں گرفتار، دوسرے میں، تیسرے میں، اگر عدالت نے ضمانت دے دی ہے تو ضمانت پہ جانے دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ثبوت رکھیں اور عدالت سے سزا دلوائیں۔ آج عمران خان صاحب بھی انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا ریمانڈ کے لیے۔ 9 مئی کے واقعات میں جج ارشد خالد صاحب نے ان کی ضمانت مسترد کی ہوئی تھی، تو اسی میں ان کو پیش کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے لاہور میں، وہی عدالت ہے، اور قریشی صاحب جو ہیں وہ اب ان کے گواہان کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے قریشی صاحب کے خلاف مقدمہ ہے 22 جولائی تک کر دیا ملتوی۔ اب یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جو جتنا ان کو کھینچا جا رہا ہے، یہ عدالتی کارروائیاں، مقدمات، گرفتاریاں، اتنا حکمران اتحاد کی جماعتوں کے اندر جو ہے نا وہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یار کہیں مطلب کوئی بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے کچھ۔ اچھا، اب یہ تو ہے نا وہ معاملات جن میں سب جو ہے وہ ایون پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بلینڈرز کیے، بہت بڑے جرائم کیے اس 9 مئی جیسے واقعات میں۔ پھر کوئی لیڈر ملوث تھا بھی نہیں بھی تھا، پولیس نے مقدمات بنا لیے۔ لیکن اب کہانی ہے سیدھی پابندی لگانے کی۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ پر سے بات کی تھی تحریک انصاف کے اوپر پابندی اور پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی میں بمبو مارے، کئی لیڈروں سے بات کی تو سب حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں، جو پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا تو سیدھا سامنا بیان ہے، انہوں نے کہا ہم سے مشاورت کوئی نہیں ہوئی، پارٹی کی پالیسی تو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں آ جائے گی، لیکن ذاتی حیثیت میں حسن مرتضیٰ صاحب، میری اپنی بھی بات ہوئی حسن سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذاتی حیثیت میں تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ فرحت اللہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، تھنک ٹینک میں کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے اپنے ٹویٹ میں۔ شرجیل انعام میمن صاحب جو پیپلز پارٹی میں عمران خان کے خلاف بہت ہارڈ لائنر ہیں، لمبی لمبی پریس کانفرنسز کر چکے ہوئے عمران خان کے اگینسٹ، ان کا جو اپنا ری ایکشن آیا ہے شرجیل انعام میمن کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ اب میں نے ظاہر جو سینئر لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، ان سے پوچھا تو لائن جو مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر اس شک میں ہے کہ کہیں صدر زرداری صاحب جو ہیں ان فیصلوں کی سپورٹ نہ کر دیں، کیونکہ وزیر اعظم نے صدر صاحب کو بھیجنا ہے ریفرنس، اور وہ صدر صاحب نے ریفرنس آگے بھیجنا ہے، تو ایوان صدر کی حیثیت میں، صدر مملکت کی حیثیت میں وہ ایک اپنی عینی ذمہ داری ادا کرے، اس ریفرنس کو آگے بھیجیں، چاہے پی ٹی آئی پر پابندی کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، لیکن جہاں صدر کا آفس استعمال ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی بطور پارٹی اگر صدر صاحب جو ہیں وہ پابندی کا ریفرنس جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاتا ہے یا وزارت قانون سے جاتا ہے اور وہ صدر صاحب اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے بمبو مارا کہ جی مجھے اصل میں پارٹی کا جو سینس ہے
پارٹی کی جو سوچ ہے وہ چاہیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں اس حق میں، پہلے بھی یہ بات جب ڈسکس میں ہوئی تو بلاول بھٹو اس کی مخالفت کر چکے ہوئے کہ جب یہ مدعا سامنے آیا کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے یا، تو وہ اس کی شدید قسم کی مخالفت کرتے رہے. تو اب کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے الگ الگ کیمپس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان دنوں تو صورتحال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جس پر بلاول ڈٹ جائے. اگر مشاورت میں بلاول میری بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے بلاول کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اب اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پر پابندی والا معاملہ جو تھا طارق صاحب نے اعلان کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو وہ پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہیں دینی نا، جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی نہیں بھی تھی لیکن پی ٹی آئی کو دے دی. اصل چیز تو وہی ہے نا، 15 دن کا کھیل ہے نا. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی 15 دن کے اندر اندر آپ اپنا نیا جو ہے وہ حلف نامہ جمع کروائیں گے، سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے. وہ جو 39 یا 41 ارکان جو آزاد تھے اور باقیوں نے تو پی ٹی آئی کے دیے ہوئے تھے نا، اپنے لکھا ہوا تھا اپنے فارم میں، الیکشن کے نامینیشن پیپرز میں. تو اصل رولا تو وہ 15 دن کا ہے. اور حکومت نے جو مشاورت ہوئی ہے آج وزیر اعظم صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جی عاشورہ محرم کے بعد کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا، اور اس میں یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں گے. اور وہ جو 15 دن جو سپریم کورٹ نے دیے ہیں، اس 15 دن سے پہلے اس دوران ہی پھر وہ پی ٹی آئی پر پابندی کا وفاقی کابینہ جو ہے منظوری دے دے گی. اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. نوٹیفیکیشن کے بعد 15 دن کے اندر ریفرنس سپریم کورٹ کو جانا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنانا ہے، اور بینچ بنا کر اس کے اوپر دیکھے گی سپریم کورٹ کے پابندی کے لیے مواد کافی ہے کالعدم قرار دینے کے لیے، مواد کم ہے. تو ایک یہ پروسیس ہوگا. تو پیپلز پارٹی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیپلز پارٹی اس حق میں، پیپلز پارٹی کی میجورٹی اس حق میں نہیں ہے. بطور پارٹی کل کو فیصلہ کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پیپلز پارٹی اگر حق میں فیصلہ کرتی ہے تو پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات بھی سامنے آئیں گے، انتشار کی کیفیت بھی ہوگی. اگر پیپلز پارٹی اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے تو پارٹی بہت زیادہ تک یکسو ہوگی. کیونکہ بلاول بھٹو کا کیمپ یا پارٹی کے کافی سارے سینئر قائدین جن سے میری بات ہوئی ہے وہ تو حیران ہے. ایون صدر زرداری صاحب کے قریب لوگ بھی ہیں، وہ بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ جی نہیں بڑا زبردست اچھا فیصلہ نہیں، وہ بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اگر بلاول بھٹو کا کیمپ جو ہے وہ کہے کہ جی اس پابندی نہیں لگ سکتی، تو پھر پیپلز پارٹی اپنے حکمران اتحادی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کو اپنا فیصلہ بتا دے گی کہ جی ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں. کابینہ کا فیصلہ، کابینہ کے فیصلے پر اگر صدر صاحب جو ہے آئینی طور پر پابند ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنے کو، تو شاید صدر صاحب جو ہے وہ ریفرنس آگے بھیج دیں. لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی ہم اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کی لائن یہ ہے. اب آتا ہوں مسلم لیگ نون کی. میں نے کھنگالا ٹویٹر، خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد، یہ ساری وفاقی کابینہ اور سینئر قائدین، اس فیصلے کے حق میں کسی کا ٹویٹ نہیں ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے بطور حکومت، تو تمام وزیر مشیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں. آپ دیکھیں نا، عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد ایک جونیئر لیڈر دانیال چودھری ٹی وی پر آ کر بیٹھ گئے، کوئی سینئر لیڈر ٹی وی پر نہیں آیا. تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی دل سے اس فیصلے کی سپورٹ حاصل نہیں ہے مسلم لیگ نون. اور دوسری چیز کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اعلان کے بعد نواز شریف صاحب سے جا کر ملاقات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے نواز شریف صاحب سے ان کی مشاورت ہوئی ہو، مگر جو اسکرین بتا رہی ہے ٹی وی کی، جو سیاسی منظر بتا رہے ہیں اور جو سیاسی پس منظر بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی یکسو نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر اتنا زیادہ انتشار اور بے چینی کی کیفیت نہ ہو اس فیصلے کی وجہ سے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے نا، نہ کابینہ کا حصہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی رائے کی امپورٹنس ہوگی کابینہ کے حوالے سے. لیکن مسلم لیگ نون نے بطور جماعت یہ فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی اگر مخالفت بھی کرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بین کر دیا جائے، اس پارٹی کو جس کے لیے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کئی بار کہہ چکی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی پابندی لگائی جانی چاہیے. تو نون لیگ کے اندر بہت زیادہ افراتفری مچی ہوئی اندر کہ یہ کیا ہو گیا، اور نون لیگ کے کئی سینئر قائدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اعلان ہونے جا رہا تھا. حکومت کو کہیں سے یہ اپنا
بھیجا گیا ایجنڈا اور حکومت نے بطور حکومتی ترجمان انہوں نے پریس کانفرنس کر لی. تو نون لیگ کے اندر بھی جب یکسویت نہیں ہے، وہاں بھی اضطراب ہے. پیپلز پارٹی کبھی امکان ہے کہ ساتھ نہ دے اس فیصلے کا، تو اس فیصلے پر عمل درآمد مشکل نظر آ رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان انہوں نے بھی اس فیصلے کی مذمت کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. وہ جو میں نے کہا تھا نا، بار بار میں یہ بات یاد کراؤں گا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے میں ہر ویلاگ میں کہتا تھا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر تبدیل ہوگا. تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی کسی قسم کی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے، حکومت نے ان کو پی ٹی آئی کی جھولی میں پھینک دیا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.